تو لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اثبات ہے. لا الہ یہ انکار ہے اور الا اللہ یہ اقرار ہے. تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا. یہ دو چیزوں کا مجموعہ یہ توحید ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں رب کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ رب کے معنی کیا ہے. رب کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں داخل ہے. ایک یہ کہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ مدبر ہے. یہ 3 صفتوں کا مجموعہ رب ہے. اور توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ توحید نفی اور اثبات کے ساتھ ہے. توحید کے اندر 2 چیزیں ضروری ہے. ایک یہ کہ آپ کو معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا، دوسرا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا. جیسے لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں. ایک ہے لا الہ، ایک رکن ہے، الا اللہ یہ دوسرا رکن ہے. لا الہ میں تمام معبودان باطلہ کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں دنیا کے اندر یا پورے جہانوں میں، کوئی مالک نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ. تو لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اثبات ہے. لا الہ یہ انکار ہے اور الا اللہ یہ اقرار ہے. تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا. یہ 2 چیزوں کا مجموعہ یہ توحید ہے. تو رب کے اندر 3 صفتیں داخل ہے، تو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی خالق ہے. اتنا کافی نہیں ہوگا، ساتھ میں یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، ذرا برابر بھی اس کی خلقت نہیں ہے. یہ انکار بھی ضروری ہے. تو رب کا معنی کیا ہوا؟ اللہ ہی خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. اللہ ہی مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. یہ ضروری ہے. اگر ایک انسان کہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، تو اس کی توحید ابھی مکمل نہیں ہوئی، صرف اس بات کر رہا ہے. انکار بھی ضروری ہے. اللہ خالق ہے جب آپ نے کہا، ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. اور اللہ ہی مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. اور اللہ ہی مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، کوئی دوسرا تدبیر نہیں کرتا اس دنیا کے اندر. اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اللہ کا ہی آرڈر چلتا ہے، کسی اور کا آرڈر اور حکم نہیں چلتا. یہ نفی اور اثبات کے ساتھ یہ 3 صفتوں کو ماننا یہ رب کے اندر داخل ہے. پچھلے درس میں اللہ خالق ہے کی تفسیر گزر چکی ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ آج کل انسان بھی تو چیزوں کو پیدا کر رہا ہے، انسان بھی تو خالق ہوا. انسان بلڈنگ بنا دیتا ہے، انسان پلین بنا رہا ہے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ انسان ہی کر رہا ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ اللہ ہی خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں، جبکہ انسان بھی خلقت کر رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، لائٹ بنا رہا ہے، فین بنا رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں خلق اس کو کہتے ہیں بنانا، کہ چیزوں کے بغیر چیزوں کو وجود میں لانا. یہ اصل میں خلقت ہے، پیدا کرنا ہے. جیسے زمین نہیں تھی، کوئی ماڈل نہیں تھا، اللہ نے زمین کو بنایا. لوہا کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے لوہے کو بنایا. اب کوئی انسان اس لوہے کو جوڑ کر پلین بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ لوہا اللہ نے بنایا ہے. اب اس کو جوڑنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، دماغ بھی اللہ نے دیا ہے. اس کے بعد کوئی انسان بناتا ہے تو وہ عارضی طور پہ خالق ہوا، لیکن حقیقی خالق وہ اللہ کی ذات ہے. تو خلق کا اصل مطلب زمین کے بغیر زمین کو پیدا کرنا، لوہے کے بغیر لوہے کو لانا، پانی کے بغیر پانی پیدا کرنا.
یہ اصل خلقت ہے۔ جب اللہ نے ایک چیز میٹیریل اللہ نے بنا دیا اور اس کو جوڑ کر استعمال کر کے اگر کوئی دوسری چیز بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خالق وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ خالق اللہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ مالک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ وہ مالک ہے، اللہ مالک ہے زمین و آسمان کا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کا وہی مالک ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی ہم بھی تو مالک ہیں، ہم گھر کے مالک ہیں، ہم پلاٹ کے مالک ہیں، ہم گاڑی کے مالک ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، جبکہ انسان بھی مالک ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ملکیت ہے وہ عارضی طور پر ہے، وہ عارضی طور پر آپ مالک ہیں، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آج گھر کے آپ مالک ہیں، اگر کل آپ کا انتقال ہو جائے تو ملکیت کسی اور کی ہو جائے گی، آپ اس کے مالک نہیں رہیں گے۔ یا اگر آپ کسی گھر کے مالک ہیں لیکن آپ کے اوپر ایسے حالات آ گئے کہ آپ کو وہ گھر بیچنا پڑا مجبوراً، تو کوئی اور اس کا مالک ہو جائے گا۔ تو آپ حقیقی مالک نہیں ہیں، بلکہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر آپ کو کچھ مال عطا کیا ہے، تو اس پر انسان کو غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ احساس ہونا چاہیے یہ اللہ کا مال ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، میں عارضی طور پر مالک ہوں۔ جب یہ احساس ہوگا تو مال پر انسان سانپ بن کر نہیں بیٹھے گا، بلکہ اس مال کو خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، اس مال کو خرچ کرے گا غریب رشتہ داروں پر، اور اس مال کا حق ادا کرے گا۔ اسی طرح مدبر، تدبیر کرنے والا یہ اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ تدبیر کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کہاں کیا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے حکمت کے تحت وہ اس کائنات میں اپنا حکم چلاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والے کچھ ابدال موجود ہیں، کچھ اولیاء ہیں جو اس دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی ابدال، کوئی اوتار، کوئی ولی اس دنیا کے اندر کسی کا حکم نہیں چلتا، کوئی تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کے آرڈر سے ہو رہا ہے۔ کوئی اگر امیر ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کے آرڈر سے وہ امیر ہے۔ کوئی اگر غریب ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کے آرڈر سے وہ غریب ہے۔ کوئی صحت مند ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کے آرڈر سے وہ صحت مند ہے۔ کوئی بیمار ہے وہ اللہ کے بیمار کرنے سے بیمار ہے۔ اس میں انسان کا کوئی صلاحیت نہیں۔ کسی کو عزت ملی ہے اللہ کے عزت دینے سے اس کو عزت ملی ہے۔ کوئی ذلیل ہے اللہ کے ذلیل کرنے سے وہ ذلیل ہے۔ کوئی بادشاہ بنا ہے تو اللہ کے بادشاہ بنانے سے وہ بنا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ مالدار لوگ غریب ہو جاتے ہیں، کبھی غریب مالدار بن جاتے ہیں، یہ سب اللہ کا حکم، اس کا نظام، اس کی حکمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو فائدہ پہنچا، اللہ کے فائدہ پہنچانے سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے۔ آپ کی اپنی صلاحیت، آپ کا اپنا دماغ، آپ کا اپنا ہنر، یہ سب بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہا، آپ کو فائدہ پہنچا ہے۔ آپ کو نقصان پہنچا، اللہ کے نقصان پہنچانے سے نقصان پہنچا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کا حکم اور اس کا آرڈر چلتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں رب کے اندر داخل ہے۔ ایک یہ کہ وہ خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ مدبر ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، کوئی دوسرا تدبیر نہیں کرتا، کسی اور کا اس دنیا کے اندر حکم نہیں چلتا۔ یہ رب کے اندر داخل ہے۔ انشاءاللہ اور اس کی تفصیل کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔